نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے اس سال ثواب کی اس محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب مکرم کا صدقہ ہماری اس ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین محترم، وقت اپنے آخری لمحات میں ہے. صرف ایک نکتہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ ہے محمد پکیندے گزر گئی. سامعین محترم، ہماری زندگیوں کے یہ مشاہدے ہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے تو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو سامعین محترم، آئمہ اور عرفاء بتاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرکز و محور کہتے کسے ہیں، اور مرکز و محور کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو سامعین محترم، ایک بڑی سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں. حضرت بابا غلام فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بچپن کے دن ہیں. آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس بیٹھے ہیں اور حضرت غلام فرید کی والدہ محترمہ چکی چلا کر دانے پیس کے آٹا بنا رہی ہے. حضرت غلام فرید رحمت اللہ تعالی اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہیں. اچانک زاروں قطار رونے لگے. روتے روتے سسکیاں بند گئیں. ماں نے سینے سے لگایا، پوچھا بیٹے غلام فرید رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت غلام فرید اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کے کہتے ہیں، ماں مجھے ایک تصور نے رلا دیا، مجھے ایک تخیل نے رلا دیا کہ آپ چکی چلا رہی ہیں. چکی کے دو پارٹس ہیں، ایک اوپر والا حصہ اور ایک اوپر والا حصہ. آپ اس میں دانے ڈالتی ہیں، چکی چلاتی ہیں. یہ دانے ان چکی کے دو پارٹس کے درمیان آ کر پس جاتے ہیں. دانے کی اپنی ذات قائم نہیں رہتی، دانے کی اپنی ہستی قائم نہیں رہتی. آٹا بن جاتا ہے، اس کا نام مٹ جاتا ہے، ہستی مٹ جاتی ہے، اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے. حضرت غلام فرید رو کے کہتے ہیں، مجھے اس سوچ نے رلا دیا، ماں یہ دانہ چکی کے دو پارٹس کے درمیان آ کر اپنی ہستی کو زائل کر دیتا ہے. جب میں زمین اور آسمان کو دیکھتا ہوں تو یہ بھی دو پارٹ ہیں، درمیان میں فرید ہے. اگر زمین و آسمان کے دونوں پارٹس مل گئے تو فرید کا نام بھی ختم ہو جائے گا.
فرید کا نام بھی مٹ جائے گا، فرید کی ہستی زائل ہو جائے گی، یہ کہہ کر حضرت غلام فرید نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ارے وہ ماں بھی حضرت غلام فرید کی ماں تھی، ماں بھی ایک ولی کامل کی ماں تھی۔ اس ماں نے حضرت فرید کو سہارا دے کر، حوصلہ دے کے کہا کہ بیٹے رونا چپ کر، تجھے ایک راز بتاتی ہوں۔ اس ماں نے حضرت فرید کو پاس بٹھایا اور چکی کا اوپر کا پارٹ اٹھا دیا، چکی کا اوپر کا حصہ اٹھا دیا۔ جب اوپر کا حصہ اٹھایا تو وہ ماں حضرت فرید کو بول کے کہتی ہے، بیٹا دیکھ وہی چکی ہے جو چلتی رہی، لیکن اس کے اندر بھی اس کے مرکز کے ساتھ لگ کر کچھ دانے پڑے ہیں، چکی لاکھ چکر بھی لگا لے، جو دانے مرکز کے ساتھ جڑ گئے، چکی لاکھوں چکر لگا کے بھی ان دانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ماں نے کہا غلام فرید توجہ کر، اس چکی کا مرکز یہ کیلی ہے، اس چکی کا مرکز یہ کیلی ہے، جو دانا اس کلی کے ساتھ لگ کر جڑ گیا اور اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا، چکی ہزاروں کیا لاکھوں چکر بھی لگائے تو اس دانے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت فرید کی ماں بول کے کہتی ہے، بیٹے جس طرح اس چکی کا مرکز یہ کلی ہے، اسی طرح پوری کائنات کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اس پوری کائنات کا مرکز ذات حبیب کبریا ہے، اس پوری کائنات کا مرکز ذات احمد مجتبیٰ ہے، اس پوری کائنات کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے جس کا رشتہ ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہو گیا، جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہو گیا، جس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہو گئی، اس پر لاکھوں طوفان بھی آ جائیں، ہزاروں طوفان بھی آ جائیں، وہ کبھی ڈگمگا نہیں سکتا، چونکہ وہ جڑ چکا ہے اس کائنات کے مرکز کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامعین محترم، اسی لیے دیکھتے چلے جائیں، اس کائنات ارضی کی ابتدا سے پہلے بھی مرکز محمد مصطفیٰ کی ذات تھی، اس کائنات ارضی میں بھی مرکز ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات ارضی کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جائیں، قبر میں پہنچیں، قبر کی دنیا میں بھی دیکھیں تو مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں پہنچو گے تو میدان حشر میں بھی مرکز ذات محمد مصطفیٰ نظر آئے۔ اسی لیے عرفاء کا وظیفہ ہے کہ محمد محمد پکیندے گزر گئے، دن ہو یا رات عشاق کا وظیفہ یہی، صبح ہو یا شام عشاق کا وظیفہ یہی کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو جٹھوں سے محمد دے اولے، محمد کو دسیندے دکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد محمد سڑیندے گزر گئی۔ اور ہماری نسبت چونکہ حضور شیخ الاسلام سے ہے تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، لباں دے بنیرے سجیندے گزر گئی، تسی لج پالو آقا، تسی لج پالو ساڈی، تساں دی تے لجاں نبھیندے گزر گئی، اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چومیندے گزر گئے۔ سامعین محترم، ہماری جس ماں کا وصال ہوا
الحمدللہ ہمارے گھر میں ابھی وہ اسلاف کا عمل جاری ہے، فجر کے بعد تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، درود و سلام بھی ہوتا ہے۔ جب آخری دفعہ میں دروس عرفان القرآن پر جانے سے پہلے چند دن پہلے گھر آیا، عصر کے وقت نکلنا تھا، ماموں جی سارے گھر والے بیٹھے تھے، اور وہ چچی جان، وہ امی جان، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور درود پاک جاری تھا۔ اور الحمدللہ یہ درود و سلام اور یہ درود منہاج یہی دن رات کا ہمارے گھر کا وظیفہ ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ عالی کی طرف سے پورے خاندان کے لیے محبتوں، ہمدردیوں اور تعزیتوں کا پیغام بھی آیا ہے، اور 5 لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ حضور شیخ الاسلام نے سال ثواب کے لیے بھیجا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لانے والے جمیع سادات کرام کا، علماء کرام کا، معززین علاقہ کا، ہر محبت اور چاہت رکھنے والے احباب کا، اور یہ جو محبتیں چاہتے دن رات آپ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ہر روز احباب ملتے ہیں، یہ اس میں ہماری محنت نہیں، ہماری کاوش نہیں۔ کئی بزرگ کل پرسوں بھی فاتحہ پہ بیٹھے ہوئے وہ باتیں بتا رہے تھے، یہ محترم پردادا جان کے وقت سے اور اس سے بھی پہلے کی محبتیں، اور بڑے بڑے بزرگ کل بھی مجھے ملے جن کی عمر 70-80 سال کے قریب ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم شاگرد ہیں آپ کے پردادا جان محترم میاں بہادر خان صاحب کے۔ پھر وہ شاگرد کئی ایسے ملاقات ہوئی، بزرگ احباب آج محترم دادا جان میاں صالح محمد صاحب، میاں نظر محمد صاحب، میاں منظور صاحب، یہ ان کی محبتیں اور اس وقت چاہتے ہیں جو آج اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر تک پہنچائی ہیں، اور بالخصوص ہمارے محترم دادا جان میاں نظر محمد صاحب جن کی ساری زندگی عبادت میں گزری، تقوی میں گزری، صالحیت میں گزری، اور رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے ان کو وہ قبولیت دی کہ نماز عشاء میں وہ سجدہ میں تھے، رب کائنات نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العزت یہ محبتیں، یہ نسبتیں تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔